رسوله الكريم. قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ومن والو نے دنیا کو بنانے سے پہلے اس کے ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا. یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، آخرت باقی رہنے والی، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے. الآخرۃ خیر و ابقیٰ، بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل نہیں. ایک دن اللہ رب العزت یہ سارا نظام ختم فرما. وہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا جس دن آخری کلمہ پڑھنے والا دنیا سے اٹھا لیا جائے. اللہ کا نام لینے والا آخری انسان جب دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس زمین آسمان کے سارے نظام کو، کائنات کے سارے نظام کو ختم فرمائے. تو ایمان والے کی وجہ سے دنیا باقی ہے، بے ایمان کی وجہ سے دنیا نہیں چلے. دنیا تو ایمان والے کی وجہ سے چلے، اللہ کا نام لینے والے کی وجہ سے چلے. جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے ایمان والے بھی پیدا کیے، بے ایمان بھی. فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کا ماحول کسی کو ایمان والا بنا دیتے ہیں، کسی کو بے ایمان کر دیتے ہیں. تو یہ سارا نظام تو ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی، اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے. مرنے کے بعد عمل کا زمانہ ختم ہو جائے گا، سارا سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جو آج پردہ غیب میں ہے. ہر چیز چھپی ہوئی، قبر نہیں دیکھ رہے، جنت نہیں دیکھ رہے، جہنم نہیں دیکھ رہے، فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے. یقین سب پہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یقین سب پہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لائے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں اس پر ایمان لائے. قیامت قائم ہوگی اس پر ایمان لائے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ساری چیزوں پر ایمان لائے. ساری چیزوں پر ایمان لائے، بغیر دیکھے خبر پر یقین کیا. خبر دینے والے کون ہیں؟ اور میں سب سے سچی خبر دینے والے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخبر صادق، سچی خبر دینے والے. ان کی خبر پر یقین کیا. اللہ نے اسی کو ایمان کہا، اسی کو ایمان کہا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. کیونکہ میرے گھر کو نہیں لگی. وہ دیکھ کے آ رہا ہے اور یہ مسجد میں بیٹھے. ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگی، میرے گھر کو نہیں لگی. دوسرا آدمی آیا، ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگی، تو میرے گھر کو نہیں لگی. تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، ان کا میرے گھر کو نہیں لگی. چوتھا آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، آگ لگتے لگتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آن کے آن میں بجھ گئی. پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تمہاری باتوں پر یقین کرتا، تمہارے دیکھے پر بھروسہ کرتا، یا اللہ کے رسول کی خبر پر یقین کرتا. مجھے حضور نے دعا سکھائی، اور فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح پڑھ لے شام تک محفوظ رہے گا. جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک محفوظ رہے گا. اس دعا کا نام ابو درداء کی دعا بن گیا. ہمارے بزرگ تھے بھائی واسی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے مجھ سے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو یہ دعا ابو درداء کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں فجر کی نماز کے بعد فوراً ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. تو فرمایا کہ مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. تو ایک ہے نگاہ سے دیکھنا اور اس پر یقین، ایک ہے خبر دینے والے کی خبر پر یقین کرنا. اور میں اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. اب دیکھنے میں تو مٹی کی ڈھیری ہے، اور حضور کیا فرما رہے؟ حضور فرما رہے مٹی کی ڈھیری نہیں ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. اس لیے میرے دوستوں دیکھے ہوئے کا اعتبار نہیں کرنا.
دیکھے ہوئے کا اعتبار نہیں کرنا. نگاہ دھوکہ دیتی ہے جب یقین غلط ہو، جب یقین درست ہو پھر نگاہ صحیح دیکھتی ہے. اس لیے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر بات سمجھاتے تھے. فرماتے تھے جب کوئی آدمی نشہ کرے نا، جب کوئی آدمی نشہ کرے تو اس کے اعضاء اور جوارے اس کے قابو میں نہیں رہتے. نگاہوں کا دیکھنا، پیروں کا چلنا، لڑکھڑانے لگتا ہے، اپنے قدم جمتے نہیں، اور زبان سے کیا بول رہا ہے وہ بھی اس کو پتہ نہیں چلتا. کہ جب صبح نشہ اترا تو اس کو احساس ہوا جو کچھ میں نے کہا وہ تو رات غلط کہہ دیا، نشے میں تھا اس وجہ سے. کہ آپ آنکھیں بھی صحیح کام کر رہے، ہاتھ بھی صحیح کام کر رہے، پیر بھی صحیح. تو مولانا فرماتے تھے کہ مال کا نشہ، چیزوں کا نشہ، اور میں اس کی وجہ سے اعضاء و جوارح غلط چل گئے، صحیح کام نہیں کرتے، صحیح کام نہیں کرتے، سوچ صحیح کام نہیں کرتی، نگاہ صحیح کام نہیں کرتی. یہ اعضاء و جوارح انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے کہ میرے محترم دوستوں دل کا حال بدلا ہوا، دل کا حال بدلا. اللہ رب العزت نے میرے دوستوں مجھے اور آپ کو یہ محنت کا وقت دیا ہے، ایمان اور عمل بنانے کا زمانہ دیا ہے. ہاں، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ قیمتی وقت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور اس کے بعد پلٹ کر اس نے واپس نہیں آنا، پلٹ کر واپس نہیں. ایک ہی پھیرا میرے دوستوں دنیا میں ہمارا لگا ہے، 2 پھیرے نہیں لگیں گے، ایک ہی پھیرا لگا ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں غم دنیا پر پھیرا ختم نہ ہو جائے، کہیں غم دنیا پر پھیرا ختم ہو. یہ تو ہمیں آخرت پر میرے دوستوں زندگی گزرنی چاہیے، اپنی ذات کو بنیاد بنا کر کہ ہمیں اپنی ذات کا غم لگ جائے آخرت کے اعتبار سے. صحابہ ہر وقت آخرت کے اعتبار سے فکر مند رہتے ہیں. اس کی ایک بڑی صفت یہ بیان کی گئی، ایک بڑی خوبی یہ بیان کی گئی. مولانا ابراہیم صاحب متظلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ ایمان نہیں لائے تھے تو بے خوف پھر رہے تھے، اور جب ایمان لائے تو ڈر پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ ڈر پیدا ہو. کس بات کا ڈر؟ آخرت کا ڈر، اللہ کے دربار میں پیشی کا ڈر، اللہ کے دربار کی حاضری کا ڈر. اور جو جتنا ایمان میں قوی تھا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. جو جتنا ایمان کا قوی تھا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. اللہ کے دربار سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ سب سے بڑے مقام والے اور حیثیت والی شخصیت، سب سے بڑے مقام اور حیثیت والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہو، کاش میری ماں نے مجھے جانا ہی نہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے ڈرنے والے فرمایا فجر کی نماز پڑھانے لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے، سورہ کہف پڑھاتے، سورہ طٰہٰ پڑھاتے، آخر سب تک رونے کی آواز آتی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبر کا تذکرہ آ جائے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے تو صحابہ میں کہ جب ساری مجلس چلی جاتی، سارے لوگ چلے جاتے تو مسجد کے محراب میں آ کر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی گڑگڑانا کرتے اور دنیا کو اپنے سے پرے کرتے. اس کو کہتے مجھے دھوکہ مت دے، میں تیرے ساتھ علیحدگی اختیار کر چکا ہوں. اور لکھا ہے کہ ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسا غم کرتے تھے جیسے غموں کا مارا غم کرتا ہے اور روتا ہے. یہ علامات ہیں میرے دوستوں اس بات کی کہ ایمان کتنا قوی تھا. اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کی سختی کی علامت ہے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آنکھوں کا خشک ہونا کہ آنسو نہ بہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نکلا اتنا کہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اس آدمی کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے خوف سے رونا، کتنی بڑی نعمت اللہ کے خوف سے رونا. اللہ کے دربار میں پیشی ہو، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ جو دعا مانگتے ہیں اللہم حاسب حساب یسیرا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ میرے حساب کو آسان کر، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کسی آدمی کا گناہوں کا پورا دفتر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اب میں ہلاک ہو گیا، اب وہ یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہوں، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما دے کہ اچھا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. فرمایا عائشہ یہ تو آسان حساب ہے، یہ تو آسان حساب. اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر اللہ نے کسی کو یہ پوچھ لیا نا
اللہ نے اگر کسی کو یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، فرمایا بس وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر وقت اللہ کی ذات عالی کا خوف، ڈر، اللہ کے دربار کی پیشی ہے۔ فرمایا یہ ڈر تقوی کی علامت ہے اور یہ گناہوں سے روکتا ہے، اس لیے کہ گناہوں سے روکنے والی چیز ظاہر سے شکلیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی بد نگاہی کر لے، کون روک سکتا ہے؟ ایک آدمی زبان سے غلط تو بولے، کون روک سکتا ہے؟ دو ایسی باتیں سن لیں جو حرام ہو، اسے کون روک سکتا ہے میرے دوست؟ صرف ایمان، اللہ کا ڈر، آخرت کی پیشی، اللہ کی ذات عالی کا اعتماد، یقین اور استحضار اور دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور چھوٹے بچے دیکھنے لگے تو آدمی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اور وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے پیدا کیا، اور وہ ذات سن رہی ہے جو کچھ تو کہہ رہا ہے، اور تیرے دل میں جو گمان گزر رہا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تو اس سے بھی واقف ہیں، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور تمہارے دل میں جو گمان اللہ کے قریب دلوں کا حال جاننے والے، ہر مجلس کی پہچان اللہ۔ وہ ایک شخص آیا نوجوان، اس نے آ کر حضور سے شکایت کی اپنے والد کی کہ یا رسول اللہ میرا والد میرے مال کو مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کرتا ہے، میرا والد میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کرتا ہے۔ تو حضور نے آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ۔ تو جو قاصد گیا بلانے کے لیے کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں، تو اس کے والد نے کہا مجھے حضور نے کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کا مال اس کے پوچھے بغیر استعمال کرتا ہے۔ او ہو، جب یہ بات اس نے کہی ہے نا، اس باپ کا تو کلیجہ کٹ گیا۔ اس نے زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا، زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا، اور وہاں سے لے کر اپنی جگہ سے لے کر مسجد تک حضور کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، آنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک یہ بول رہے ہیں، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے یہ پوچھیں، اس کے والد سے یہ پوچھیں کہ اس نے وہاں سے چل کر یہاں تک جو شعر پڑھے ہیں، جو شعر پڑھے پہلے وہ سنائے آپ کو، وہ سنایا۔ تو حضور نے فرمایا تیرا مقدمہ بعد میں سنوں گا، تیرا مسئلہ بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا تو وہاں سے چل کر یہاں تک آتے آتے تو نے کہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ سب کا ہم سب کا رب ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک لفظ زبان سے ادا نہیں کیا، ایک اندر کی آہت تھی جو اندر ہی اندر نکلی، اندر ہی اندر دب گئی، مگر آپ کے رب نے عرش پر سن لی۔ حضور نے پھر اچھا بول تو صحیح، تو نے کیا سوچا تھا، کیا شعر پڑھے تھے؟ اس نے پھر وہ پڑھنے شروع کیا، لمبا قصہ ہے پرانا، اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہ اے میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، ہمارا تو جینا مرنا تیرے لیے ہو گیا، اور تو بیمار ہوا تو ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو فلاں وقت میں تیرے ساتھ یہ کیا، اب تو گڑیے جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، اور میں جھک گیا شاخ کی طرح اور تو تنے کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آج وہ وقت آیا ہے کہ تجھے ہمیں تجھے تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ اور لمبا قصہ ہے، لمبے اشعار ہے، عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ حضور وہ سارے اشعار سنتے رہے اور حضور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، اس نوجوان کو اس کی گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر دھکا دے کر کہا کہ دفع ہو جہاں سے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا۔ مجھے کسے استعار کرنا تھا کہ کس طرح اللہ پاک دلوں کا حال جانتا ہے اور آواز سنتا ہے۔ اس لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ دیکھو ہم سوچنے میں آزاد نہیں ہیں، سوچ اگر ہماری پابند نہیں ہے تو سمجھو کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے دل کے یقین کی درستگی کے 4 راستے بتائیں، دل کے یقین کی درستگی کے 4 راستے بتائیں۔ فرمایا سب سے پہلا اور مؤثر راستہ زبان کا بول ہے، ایمان کا بول ہے، یقین کا بول ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہنا اور سننا ہے۔ غلط یقین جو نکالنے کی چیز ہے دلوں کے اندر سے، جو دلوں کی جڑوں میں اترا ہوا ہے، اس کی نفی کرنی ہوگی، اس کا انکار کرنا ہوگا۔ فرمایا جس یقین کو دل سے نکالنا ہے، جو فاسد اور باطل یقین ہے، جو ساری دنیا میں بربادی پھیلانے والی چیز ہے اور ساری دنیا کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کے دل میں جو اللہ کے غیر کا یقین ہے، اگر اس کو نکال کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے، ساری دنیا اس کی بدبو سے ہلاک۔ اتنی بدبودار چیز ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو کام بناتا ہے،
اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو مسئلے حل کرتا ہے؟ کیسی بنیاد ہے ہماری؟ لا الہ الا اللہ، نبی پہلے ہے، اسباب بعد میں ہے. یہ بہت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمے میں اللہ نے پہلے نفی کرائی ہے، پہلے انکار کرا ہے. یہ کہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. مشاہدے کی چیزیں دل کا یقین بنتی ہے میرے دوست، مشاہدے کی چیزیں. اور تذکروں سے میرے دوستوں یہ بات دلوں میں اترتی ہے. اس کی طاقت، اس کی طاقت، اس کا کرنا، اس کا کرنا، نہ کسی کی طاقت اور نہ کسی کا کرنا. ایک اکیلے اللہ کا کرنا، ایک اکیلے اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت، اللہ کے سامنے کسی کا زور چلے؟ اللہ کے سامنے کسی کا زور چلے میرے دوست؟ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلے، کسی کا زور نہیں چلے. ہاں، یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آئے دوسری مرتبہ اور آ کر والد سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ عزیز مصر نے ہمارے بھائی کو روکی، چوری کا الزام لگا، بھائی کو روک لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بٹھا کر کیا کہا؟ بیٹوں سے کہا کہ دیکھو تم واپس جاؤ. بیٹوں سے کہا تم واپس جاؤ اور کیا کرو؟ فرمایا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی تلاش. اب بنیامین کو ابھی کھو کر آئے، ابھی کھو کر چند دن پہلے سفر سے واپس آئے، اور یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے سالوں گزر. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 برس گزر. صحیح دورانی ہے تو اللہ کو معلوم، اتنا عرصہ گزر گیا بہرحال. تو یہ نہیں کہا کہ جس کو کھو کر تم آئے ہو اس کو تلاش کرو، بلکہ کیا کہا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی، یوسف و واقعی دونوں کو، یوسف و واقعی، یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو. اور پھر فرمایا دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اور فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر کون؟ جو ایمان والا نہیں، جو ایمان والا. میں ایمان اللہ کی رحمت سے مایوس، ایمان والا بھلا اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو؟ اس لیے میرے محترم دوست، اس یقین کی دعوت دینا ضروری ہے، یہ بات چلانا ضروری ہے کہ شیطان مایوسی کے حالات لاتا اور مایوسی کے تذکرے عام کرواتا. مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کس بات کی ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی اپنی حاجت مانگے، اللہ پاک ضرور وہ حاجت پوری کرے. ضرور کا لفظ استعمال کہ اللہ پاک ضرور بضرور اس کی وہ حاجت پوری کرتے ہیں. فضائل کی حدیث ہے. خواہ فوراً قبول کرے یا کسی مصلحت کے تحت کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور کرے. تو کیا گنجائش ہے میرے دوستوں اس بات کی کہ ایمان والا اللہ سے مایوس ہو جائے؟ کوئی گنجائش نہیں. اس لیے فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں. ایک یہ کہ جو مانگا اللہ فوراً دے دے، جو مانگا حاجت مانگی اللہ نے پوری کر دی. دوسری فرمایا اللہ وہ ضرورت تو پوری نہ کرے، اللہ وہ ضرورت تو پوری نہ کرے لیکن کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ٹال. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ان دونوں میں سے کچھ نہ ہو اور وہ دعا محفوظ ہو جائے. وہ دعا کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے اور اس کا بدلہ کل آخرت میں اللہ دیں گے. تو فرمایا اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہو. اس لیے کہ اب جو کچھ مل رہا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے اور وہ اتنی مقدار میں مل رہا ہے جس کا تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا. کون تصور کر سکتا ہے آخرت میں ملنے والے انعامات؟ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث سناتے تھے، حدیث سناتے تھے، فرماتے تھے جنتی جنت میں داخل ہوگا 40 برس تک صرف دروازے کو دیکھتا رہے. جس گھر کا دروازہ ایسا ہو جس کے دیکھنے میں 40 برس گزر جائیں، وہ مکان اندر سے کیسا ہوگا، وہ محل اندر سے کیسا ہوگا، اس کے اندر کی نعمتیں کیسی ہوگی، نعمتیں کیسی ہو. ہمارے ایک ساتھی کہتے تھا کہ اللہ نے 3% جنت کو بیان کیا ہے، 97% چھپایا ہے. میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے مفتی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے 3% جنت بیان کیا ہے، 97% چھپایا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے ساری جنت کو چھپایا ہے، صرف مثالیں دے کر بات سمجھائی، ورنہ استعداد نہیں ہے دنیا میں انسان کی کہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں. جنت کی نعمت اس لیے فرمایا نا حدیثوں کا مضمون ہے، مولانا ابراہیم صاحب فرمایا حدیثوں کا مضمون ہے کہ کل جب ان کو انعامات ملیں گے تو یہ بھی افسوس کریں گے. حالانکہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، پھر افسوس کیوں کریں گے؟ فرمایا افسوس اس لیے کریں گے کہ کوڑیوں کے بدلے میں لال مل رہے ہیں. یہ کہیں گے یار باقی وقت میں نے ادھر ادھر کیسے گزار دیا،
اس لیے میرے محترم دوستوں بہت قیمتی زندگی ہے. اور جو 4 راستے ہیں جس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اس میں سب سے پہلی چیز ایمان کی دعوت ہے اور دوسرے نمبر پر اس دعوت کو سننا ہے. اس لیے فرمایا مسجد کی جماعت کا پہلا کام کیا ہے؟ ایمان و یقین کی دعوت دینا اور ایمان و یقین کی دعوت کو سننا. ایمان کے بول بولنا، ایمان کے بول سننا، تاکہ غلط یقین دلوں سے نکلے، صحیح یقین دلوں میں اترے اور صحیح یقین کی وجہ سے عمل ٹھیک ہوں گے اور عمل پر کامیابی ملے گی. کامیابی کس پر ملے گی؟ ہاں، دین پر کامیابی ملے گی. ہمارا فطرت صرف گھرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا فطرت دین زندگیوں میں لانے کے لیے، ہمارا فطرت دین زندگیوں میں لانے کے لیے. دین کب آئے گا؟ جب محنت میں لگیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو محنت کے ساتھ جوڑنا ہے. ہر مسلمان کو سے جوڑنا ہے. ہر مسلمان کو محنت کے ساتھ جوڑنا ہے. اس کی 2 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ ہے کہ مسلمان ایمان کی محنت میں لگے گا، دعوت کے کام میں لگے گا، اس کی زندگی بدلے گی. ایمان دل میں اترے گا، عمل کا شوق پیدا ہوگا. زبردستی عمل پر کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا. زبردستی کیسے کسی سے عمل کرائیں گے؟ زبردستی کیسے کسی کو گناہ سے روکیں گے؟ اس لیے مسلمان کو ایمان کی دعوت میں ڈالنا. اور دوسری چیز یہ ہے میرے دوستوں کہ ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا. اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور تم کس چیز کو اپنا مقصد بنا کر چل رہے ہو. ضرورتوں کو تم نے مقصد کا درجہ دے دیا، حالانکہ ضرورت کی چیز کی مقصد کی جگہ نہیں تھی، مقصد کی جگہ بن گئی. گویا موضوع زندگی، مقصد زندگی تبدیل ہو گیا. حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ ساری دنیا بنائی تمہارے لیے اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے. تمہیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں. تو آخرت کے لیے بنے، دنیا کے لیے بنے نہیں ہے. تو ایک مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں حضور کی نیابت میں حضور والے کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کام میں لگیں گے، اپنی زندگی بھی بدلے گی، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنیں گے. کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے اور تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے کی جہد کریں گے ہم ان کو ضرور ضرور ہدایت دیں گے. اور جن میں محنت کریں گے ان کے علم سے جس کے لیے چاہیں گے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. جس کو چاہیں گے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں. تو دوسرے نمبر کی چیز میرے دوستوں وہ ایمان کی دعوت کو سننا ہے. اسی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا ہے. نگاہ دھوکہ دے گی. ایسا رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے کہ آنکھوں دیکھی کو جھٹلاؤ، آنکھوں دیکھی کو جھٹلاؤ. جیسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھ کے آ رہے ہیں اور یہ ادھر بیٹھے جھٹلا رہے ہیں. آنکھوں دیکھے کو جھٹلاؤ کہ پھل ان درختوں میں نہیں ہے، پھل اللہ کے حکم سے درختوں میں آتے ہیں. زمین سے غلہ نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے غلہ آتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بتاؤ زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ آسمانوں سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم تمہارے پانی کو کڑوا کر دیں، ہم تمہارے پانی کو کڑوا کر دیں، شکر گزار کیوں نہیں بنتے ہو؟ شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ بڑا شکوہ ہے اللہ پاک کا. بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں اور بہت بڑی صفت ہے. اب میرے دوستوں نعمتوں کی شکر گزاری. اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ سامنے ساتھ یہ فیصلہ کر کے سنایا کہ دیکھو شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں. شکر کرنے والے بندے کتنے ہیں؟ تھوڑے. اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں سے کہا ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اے داؤد کے گھر والوں اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ شکر کرنے والے بندے کتنے ہیں؟ تھوڑے. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا دے. ہاں اس 6 صحابی آئے نا حضور کے پاس، ایک علاقے سے تشریف لائے. آ کر انہوں نے سلام کیا، حضور سے بات چیت کی، حضور نے ان کی بات کو پسند کیا. پھر ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تو صاحب قصہ لے اسلم ایمان والے ہیں. ان میں کیا دلیل اور حقیقت ہے اس بات کی؟ یہ تو دعویٰ ہے نا. دلیل اور حقیقت کیا ہے؟ ان کے اصل ہمارے اندر 15 چیزیں، 15 صفات. 5 وہ جس پر ہم آپ پر ایمان لائے، 5 وہ جس کی آپ کی جماعت میں آ کر ہمیں دعوت دی، اور 5 وہ جو زمانے جاہلیت کے اندر ہمارے اندر موجود تھی. آپ کہیں گے ہم اس کو باقی رکھیں گے، آپ کہیں گے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اس نے پھر کون سی پہلی 5؟ انہوں نے اس کے رسول اللہ ہم اس بات پر ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان مفسر مجمل کی تفسیر، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت کے دن پر. دوسرے 5 فرمایا اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، آپ کی جماعت نے آ کر ہمیں بتایا. کلمہ، نماز، حج، زکات، روزہ.
کہ تیسری بات کون سی جو زمانے جاہلیت کی تمہارے اندر تھی؟ ان کا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ہمارے اندر جو 5 چیزیں تھیں نا، ایک یہ تھی کہ ہمارے اوپر کوئی حالات آتے نا تو ہم صبر کرتے تھے، شکوہ نہیں کرتے. کہ دوسری بات کہ رسول اللہ جو نعمت ہمارے پاس ہوتی نا اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے. کہ تیسری بات یہ کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے. کہ چوتھی بات یہ کہ ہم اگر میدان جنگ میں ہاتھ لے لگتے نا تو ہم میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں. کہ پانچویں بات یہ یا رسول اللہ کہ ہمارے دشمن پر اگر کوئی مصیبت آتی نا، ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. کسی بے ایمان کے نقصان پر بھی ہم خوش نہیں ہیں میرے دوست، کسی کے نقصان پر خوش نہیں. تو اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فقہا ہے، علماء ہے، قریب تھا کہ ساتوں کے ساتوں نبی ہو جاتے. ایسی صفات اللہ نے. شکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، صبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صبر مانگنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ صبر مانگنے والے پر پہلے حالات آتے ہیں پھر صبر آتا ہے. لیکن صبر کی گھاٹی سے گزرنا ضرور پڑتا ہے میرے دوستوں. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لیکن کتنا؟ تھوڑا سا، بشیء، بہت تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک سے اور جناب خوف سے اور مال کے نقصان سے، کھیتی سے اور اپنی جان کے اعتبار سے تمہارے اوپر میں حالات آئیں گے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حالات آ جائیں تو یہ معاملہ نہیں کرتے. ایمان والے پر حالات آتے، اتار چڑھاؤ کے حالات آتے، تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اجر کی امید رکھیں گے اور اللہ سے حالات بدلنے کے لیے دعا مانگیں گے اور عافیت کی دعا مانگیں. حضور نے عافیت کی دعا مانگنے کی بہت ترغیب دی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت، سب سے بڑی. اس لیے میرے دوستوں اس نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا، اسی رخ سے سوچنا. سوچنے میں آزاد نہیں ہے، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اس کی چاروں راستے جو استعمال کرے گا ان دعوت کی لائن سے، اللہ اس کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. جو حقیقت اللہ نے صحابہ کو دی ہے، اللہ اس کی نقل میں ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے دنیا کو جیسا. ہاں، ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کہ تو نے صبح کس حالت میں کیا ہے؟ تو صحابہ میں لکھا ہے اس قصے میں 2-3 باتیں لکھی ہے تو صحابہ. ایک صحابی سے پوچھا، انہوں نے رسول اللہ ایمان کی حالت پر صبح کی، کیا دلیل ہے تیرے اس قول کی؟ انہوں نے پتہ کیا کہا کہ رسول اللہ ساری رات کرامن کاتبین جو ہے نا، لکھنے والے، ان کے قلم کی آواز سنتا رہا. آپ نے فرمایا ایمان کی حقیقت حاصل کرا. ایک اور سے پوچھا تو اس نے کہا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح یہ کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا رسول اللہ ختم ہو جانے والا گھر دنیا، اس سے میں نے اپنے دل کو ہٹا دیا. باقی رہنے والا گھر آخرت، ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے. دن میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزے سے، رات کو مصلے پہ کھڑا رہتا ہوں. جنتیوں کی آپس کی ملاقات، ایک دوسرے سے ملنا، کچھ گپیاں کرنا گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے. جہنمیوں کے آپس میں چیخو پکار، گالیاں دینا ایک دوسرے کو گویا میری نگاہوں کے سامنے ہے. حضور نے فرمایا تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اس کو مضبوط تھامے رکھنا. تو یہ ایمان کی بنیادیں ہیں میرے دوستوں. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا حصہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق، جو کچھ حضور لے کر آئے، فرمایا جو کچھ تمہیں پیارے نبی نے اسے لے لو، جس چیز سے حضور روکے اس سے رک جاؤ. اسی جگہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے پیارے نبی جی کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے محبت کرے یا آپ کا اتباع کرے، فاتبعونی، آپ کا اتباع کرے، کیا ہوگا؟ اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حضور کی اتباع 2 بڑی باتیں بتائیں. ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ آپ تو جنت میں اونچے درجے پہ ہوں گے، ہماری تو وہاں پہنچ نہیں ہے، آپ تو نبیوں والی جنت میں ہوں گے، جنت میں آپ کے بغیر کیسے گزارا ہو؟ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. جنت میں میرے ساتھ معمولی بات نہیں ہے پیارے نبی کی سنتوں کا اتباع کرنا. ایک صحابی سفر میں گزر رہے ہیں،
اور ایک راستے سے گزرے اور سواری کے اوپر اور اپنے آپ کو جھکا دیا. ساتھ چلنے والا حیران ہوا کہ یہ کیوں جھکے, اور پھر فرمایا کہ اسی جگہ سے, اسی راستے سے حضور کے ساتھ گزرا تھا, حضور کی سواری میں ساتھ تھا, یا ایک درخت تھا اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تھی, اس سے بچنے کے لیے حضور بھی جھکے تھے. آج وہ شاخ وہاں موجود نہیں, درخت وہاں موجود نہیں, لیکن حضور کی اتباع میں یہاں سے گزرا ہوں, اس لیے میں جھکا. ایسی محبت سنت ایک ہے. کچھ بنیادی چیزیں حضور کی زندگی کی ہمارے اندر آ گئی, بنیادی سنتیں زندگی میں آ گئی. بہت بڑی نعمت, چھوٹی نعمت نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہر قدم پر یہ دیکھنا کہ اس کام میں حضور کا طریقہ کیا ہے, اس چیز کے اندر حضور کا طریقہ کیا ہے, اور اس میں بہت وسعت ہے, بہت وسعت. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک, اور رات سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک بہت وسعت ہے ان طریقوں میں جو حضور لے کر آئے. معمولی بات نہیں, جو حضور طریقے لے کر آئے ان طریقوں میں بہت وسعت ہے اور بڑی گنجائش ہے. اس لیے ایک ایک سنت کا اتباع کرنے کی نیت, ایک ایک سنت کا اتباع کرنے کی نیت. یہ فتنے فساد کا دور ہے, اس دور میں سنت کو اختیار کرے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہید کا اجر ملے. معمولی بات نہیں, اور کتنی بڑی دعوت ہے. ہم جس زندگی پر ساری دنیا کو لے کر آنا چاہتے ہیں اس زندگی کو اختیار کرنا, اور اس کو اختیار کر کے لوگوں کے درمیان پھرنا, کتنی بڑی دعوت ہے. زبان کا بول بہت بڑی دعوت, لیکن حضور کی زندگی لے کر پھرنا لوگوں کے درمیان, بے ایمانوں کے درمیان اور کمزور مسلمانوں کے درمیان ایک ماحول بنتا ہے میرے دوستوں. پھر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ماحول بنا دیا جائے, حضور کی سنتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے. نیت کریں آج ہم سارے کے ساتھ, اور ہر عمل میں تلاش کریں گے, علماء کی خدمت میں حاضر ہوں کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا, اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دیکھو ایمان کے بعد کا اللہ کا سب سے بڑا حکم وہ نماز. یہ حدیث میں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے. اگر اس سے بڑا کوئی حکم ہوتا تو اللہ فرشتوں کو اس کا حکم دیتے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں. سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد, سب سے بڑا حکم, اور اللہ سے لینے کے لیے براہ راست راستہ. اور میرے دوستوں فحش اور فرمائے بے حیائی سے بچنے کا راستہ. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ زندگی بقدر نماز ہوتی, زندگی بقدر نماز ہوتی ہے, اور نماز بقدر زندگی ہوتی ہے. جس کی نماز ٹھیک نہیں اس کی زندگی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. نماز تو میرے دوستوں پہچان ہے, اس کے بغیر زندگی کیسے بنے گی, اس کے بغیر زندگی کیسے بنے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, ایسے جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. دوسری جگہ کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ رب تجھے دیکھ. اس لیے فرمایا کہ نماز کے ظاہر کو بھی بنانا ہے, نماز کے باطن کو بھی بنانا ہے. اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ یہ نماز بن گئی, نہیں میرے دوستوں اس کا کنارہ نہیں ہے. نماز کے مسائل علماء سے پوچھنے, اور نماز کا باطن وہ اللہ کا دھیان ہے, وہ اللہ کا دھیان ہے. ایک مشہور محدث نے 5 چیزیں لکھی ہیں نماز کے بارے میں, 5 درجے لکھے ہیں نماز کے. فرمایا 5ویں درجے کا آدمی وہ ہے جو کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دے, اور فرمایا وہ تو خسارے والوں میں سے. ابھی فرمایا 4تھے درجے کا وہ ہے جو نماز تو پڑھے, پوری بھی پڑھے, لیکن عمل سے آخر تک اللہ کا دھیان نہیں, کہاں کھڑا ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے لیے سب کچھ کو چھوڑا, سب کچھ کے خیال کو بھی چھوڑو. تو 4تھے درجے کا انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی خطرے میں اور خسارے میں. مگر 3رے درجے کا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, دھیان جمانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی دھیان آتا ہے کبھی چلا جائے, کیا امید ہے کہ اللہ کے یہ پار ہو جائے, اس لیے کہ کوشش میں لگا ہوا. اور 2رے درجے کا نمازی کون سا ہے, فرمایا کہ جو اول سے آخر تک نماز میں اللہ کے دھیان کے ساتھ. کیا یہ ہے ایک بہترین نماز پڑھنے والا اور نماز کے ذریعے سے دنیا آخرت کے نفع لینے والا. اور پھر فرمایا کہ سب سے 1 نمبر کا نمازی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, اس کو راحت نماز سے ملے, اس کو چین و سکون نماز سے ملے.
चैन और सुकून नमाज से। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाजों को बनाने की मुस्तकिल मेहनत है, मशक है। एक रुकू और सिजदे की 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना, एक नफिल पढ़े हो तो 5 मरतबा पढ़े, 7 मरतबा पढ़े। एक आलिम फरमाने लगे कि मैं रायगढ़ के मदरसे में पढ़ता था, पुरानी बात, 50-60 साल पुरानी बात। तो कहने लगे कि हम तालिब इल्म होते थे और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह महाना मशवरे में या रायगढ़ मुख्तलिफ मौक़ों पर तशरीफ लाते थे। तो क्या गर्मियों के दिनों में मुफ्ती साहब सहन में आकर मगरिब के बाद अवामीन पढ़ते थे। देखा मैं अक्सर मुफ्ती साहब के पीछे बैठकर गिनती करता था कि मुफ्ती साहब ने रुकू शुरू किया है, अब कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ी। देखा कभी 25 दफा में पहुंचता तो मुफ्ती साहब रुकू से खड़े होते, कभी 27 दफा में पहुंचता तो मुफ्ती साहब रुकू से खड़े। और क्या यही हाल मुफ्ती साहब के सिजदे का था। हुजूर कितना लंबा सिजदा करते थे, कितना लंबा, बड़ा ऐसा लगता था अपने रब के पास चले गए। सिजदा करने वाला ऐसा है, हदीस का मज़मून है, सिजदा करने वाला ऐसा है कि उसने रहमान के कदमों पे सर रखा है। कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्त। एक आदमी सिजदे में जाए और तसव्वुर करे मेरा सर कहां पे रखा हुआ, अल्लाह के कदमों में, अल्लाह के कदमों में। कितनी गुर्बत है, कितना ताल्लुक अल्लाह बढ़े। तसल्ली के साथ आदमी उसमें सुभान रब्बियल आला पढ़े 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 10 मरतबा, 13 मरतबा। सहूलत वो वक्त हो, फर्ज में तो इमाम के पीछे आदमी महदूद होता है। रात के अंधेरे में किसने रोका हुआ है? किसी ने रोका हुआ है कि रात के अंधेरे उठ लंबे लंबे सिद्धे कर? किसी ने नहीं रोका हुआ मेरे दोस्त। तो बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इसके जाहिर को भी बनाना, इसके बातिन को भी बनाना। उलमा की खिदमत में हाजिर होना, मोहताज बनकर, तलबगार बनकर, इस्तिफादे की नीयत से इनके मकाम का इस्तेज़ार करते हुए। अंबिया के वारिस हैं, उन्होंने इतना बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। ऊंचे बगैर जिंदगी ना हो मेरे दोस्त। हर मौके पर ऊंच पूछ कर, इसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी नहीं चल सकती। पूछ के चलना। एक है जिसके पीछे चल रही सारी दुनिया, हम भी उसके पीछे चले। एक है अपनी तिजारत के मसले पूछना, घर के मसले पूछना, माशरत की जिंदगी, मामलात की जिंदगी, इबादत की जिंदगी, सारी बुनियादी चीजें। उन्होंने एक मेहनत की इसके पीछे, साल और साल लगाए, और अल्लाह ने ये सादत उनके हिस्से में रखी। और इनके फजाइल कितने। एक हदीस में आता है कि या तो तुम आलिम बनो, या तो तुम आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इल्म को तवज्जो और ध्यान से सुनने वाले बनो, या इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। 4 चीजें फरमाई। आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, इल्म को तवज्जो ध्यान से सुनने वाले बनो, या इल्म वालों से, इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। और फिर उन्होंने फरमाया 5वें मत बनना वरना हलाक हो जाओ। या सुना 5वां कौन? फरमाया इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखने वाला। एक रिवायत में आता है, फजाइल की रिवायत है, फजाइल अमाल की, कि सही लोगों को इसका इल्हाम किया जाता है, यानी इल्म का, और बदबख्त इससे महरूम रहते। तो हमारा मेरे दोस्तों उलमा की खिदमत में हाजिर होना ये हमारी हाजत है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारी इस मेहनत में फजाइल का इल्म भी है, मसाइल का इल्म भी। और एक मौके पर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि हमारी निगाह में फजाइल का इल्म मसाइल के इल्म से पहले हासिल करना है, ताकि फजाइल के इल्म की वजह से अमल का शौक पैदा हो और अमल करने वाला बने। और जब अमल करने वाला बनेगा फिर उलमा के पास हाजिर हो, उसके बगैर हाजिर नहीं होगा उलमा के पास। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज के मसले पूछने जाएगा मुफ्ती साहब से। ज़कात नहीं देता तो ज़कात के मसले पूछेगा, रोजा नहीं रखता तो रोजे के मसले पूछेगा। वो तो अमल का शौक पैदा होगा, अमल को करने वाला बनेगा, फिर इसकी तलाश करेगा कि मेरे अमल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मेरा अमल जाया हो रहा हो। इसलिए फजाइल का इल्म फजाइल के हलकों से मिलेगा। मस्जिद की तालीम, घर की तालीम बड़ी एहतिमाम से हमारे सब साथियों के लिए, हमें से हर एक इसका मोहताज है कि फजाइल की तालीम एहतिमाम से बैठे और मसाइल के लिए उलमा की खिदमत में हाजिर हैं। और अल्लाह का जिक्र तन्हाई में एहतिमाम से किया जाए। ये हर काम करने वाले के लिए बुनियादी जरूरत है, जैसे भूखे की खुराक और बीमार की दवाई। कि बीमार की दवाई जाएगी तो सेहत जाहिर होगी, दवाई वहां पहुंचती है। सर में दर्द है और मुंह से गोली खाई और सर दर्द ठीक हो। क्या हुआ? मैंने दवाई ली, सर दर्द।
سر میں تو نہیں گئی, کہاں گئی کہ نہیں خون میں شامل ہو کر سر کے درد کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بن گئی اللہ کے حکم سے. ایسے میرے دوستوں ذکر کرنے والے کے ذکر کو اللہ پاک ذریعہ بناتے ہیں اس کے دل کے منور ہونے کا, روشن ہونے کا. اندھیرے دور ہوتے ہیں, غفلت دور ہوتی ہے. اور میں ہمارے یہاں ذکر سے مطلوب یہ ہے کہ ساری انسانیت کی غفلت دور ہو جائے. تو بتاؤ ہماری اپنی غفلت نہ دور ہوتی ہو تو لوگوں کی غفلت کیسے دور ہوتی, لوگوں کی کیسے دور ہو؟ ہمارے اپنے دل اندھیرے میں ہو تو لوگوں کے دل کیسے روشن ہو؟ ہم تو ساری دنیا کو روشنی دینے کے لیے چلے, ایمان کا نور لے کر چلے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم سورج کی طرح ساری دنیا میں پھرو, سورج جب پھرتا ہے تو اس کے پھرنے سے ساری دنیا میں روشنی پھیلتی ہے. تم ایمان کے نور کو لے کر ساری دنیا میں پھرو گے, ساری دنیا میں ایمان کا نور عام ہو جائے. غفلت اور اندھیروں سے پھرو گے تو غفلت پھیلے گی, اور ایمان کے نور اور روشنی کو لے کر پھرو گے تو ایمان کا نور پھیلے گی. اس لیے یہ جو 3 تسبیحات بتائی جا رہی کم سے کم ہے, ہم میں سے ہر ایک اس کا اہتمام کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تو فضائل کی حدیث ہے کہ یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. کہاں چکر لگاتے ہیں؟ ہاں, عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں, اور پڑھنے والے کا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کون ہے ذکر کرنے والے؟ میرے آدمی. میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. توبہ کر لے تو ان کا حبیب ہوں, اور توبہ نہ کرے تو ان کا طبیب. 3 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بڑا بتایا. محسن احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنی ذات کو قرآن میں بڑا بتایا, اللہ سب سے بڑے. دوسرا اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور تیسرا مولانا فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے اپنے ذکر کو بہت بڑی نعمت ہے. صبح ذکر کرو, شام ذکر, کوئی حد نہیں مقرر کی, کثرت سے ذکر کرنے کو کہا. ایک دروازہ مخصوص کر دیا ذاکرین کے لیے جنت. غفلت کے ساتھ تبلیغ نہیں چلے گی میرے دوست, توجہ اور دھیان کے ساتھ تبلیغ چلے گی, ذکر کے ساتھ تبلیغ چلے گی. درود شریف کا اہتمام, جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمت, اس پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. اور استغفار سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا, جس میں آتا ہے. پر میں جو شخص زمین پر توبہ کرے آسمان پہ فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. پیارے نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے, جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. پر میں استغفار کرنے والوں کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالا جاتا ہے, ہر تنگی سے راستہ نکالا. اللہ سے معافی مانگے, پوری امید ہے میرا رب مجھے معاف کرے گا. لیکن بندہ میرے سے امید رکھتا ہے کہ ہے کوئی رب اس کو معاف کرنے والا. اے بندے تو گناہ توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا, میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں جاتا, معاف کرتے کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص زمین پر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کی کتابوں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, زمین کے اس حصے کو صاف کر دیتے ہیں جہاں پر کبھی گناہ ہوا. ایسا اللہ پاک کر. تو یہ 3 تسبیحات تو کم سے کم ہے. اس کے علاوہ بھی میرے دوستوں 100 دفعہ جو شخص کلمے کو پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی قبر سے اس طرح کھڑا ہوگا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہو. 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ تھے تو حضور نے پوچھا ابوبکر غمزدہ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا, انتقال کے وقت میں اس کے پاس موجود تھا, اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے. تو حضور نے فرمایا تو نے اسے کلمے کی تلقین کی تھی؟ اس کے یا رسول اللہ کی تھی. پر میں اس نے پڑھ لیا تھا. کہ یا رسول اللہ پڑھ لیا تھا, پر میں جنت اس پر واجب ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں کام ہمارے پاس ہے نبی والا, اتنا اونچا کام, اس کے ساتھ ہماری مناسبت ہے. چلت ملت ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے تو ہمارے ساتھ جو اخلاق ہے نا وہ بھی نبی والے ہونے چاہیے. پر میں نبی کی دعوت نبی کے اخلاق کے ساتھ مؤثر ہے, ورنہ مؤثر نہیں رہے. اور حضور کے اخلاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ اس کے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرما دے. پر میں جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ.
جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف۔ یہ اخلاق کس کے؟ فرمایا اولین اور آخرین۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب میں سب سے بہترین اخلاق یہ ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچایا تھا۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تذکرے کیے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر پہنچایا، انک لعلی خلق عظیم۔ ہاں، حضور معاف کرنے والے تھے، حضور درگزر کرنے والے تھے۔ شمائل نے لکھا ہے کہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اس کو 3 دفعہ آدمی بھیج کر بلوایا، حبشی کو صحابی بنا دیا، طائف چلے گئے تھے، وہاں سے انکاری ہو رہے، میں نے شرک کیا ہے، یہ کیا ہے، اللہ پاک نے آیت اتاری سی کو اللہ سب معاف کر دے گی۔ پھر بھی اسے انکار، 3 دفعہ میں انکار کرنے کے بعد حضور نے اس کے پاس جب وہ آئے تو صحابہ نے اس کی اصل ویسی، آپ نے فرمایا کوئی اس کو کچھ نہ کہے، اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، پھر اسے پوچھا کہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا، 7-8 سال گزر چکے تھے، اسے تذکرہ کرنا شروع کیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ بس ایک کام کرنا، آئندہ میرے سامنے مت آنا، تیرے سامنے آنے سے مجھے میرا چچا یاد آ جائے، میرا چچا یاد آئے۔ اب جس کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے کہ حضور اس کو دیکھ نہیں سک رہے، وہ غم تازہ ہو رہا ہے، اس کی بھی ہدایت کی فکر لگی، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہاں، جو رئیس المنافقین ہے، رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، اس کے ساری زندگی منافقت کی، ساری زندگی حضور کو پریشان کی۔ ایک موقع میں ان کے بیٹے نے کہا حضور سے، پکا مسلمان، پکا ساتھی حضور کا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، میرا باپ جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی گردن اڑا دے میں خود اس کی گردن اڑا دے۔ اس نے فرمایا عبداللہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھ چلنے والوں کو قتل کراتے ہیں، تم صبر کرو۔ جب اس نے انتقال ہونے لگا اس نے اپنے بیٹے کو کہا حضور کو بلا کے دے، اس نے آگے کہا رسول اللہ میرے والد آپ کو بلا، حضور تشریف لے گئے، اور مرض الوفات میں حضور نے سے کہا ارے اللہ کے دشمن موت سے ڈر گیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اس وقت اس لیے تو نہیں بلایا، تو حضور نے بولا اچھا کس لیے بلایا؟ کہ میں نے تو آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو آپ مجھے اپنی چادر میں کفن دیں اور میرے جنازے کی نماز پڑھا۔ حضور نے قبول فرما لیا، اس کے انتقال پر اپنی چادر بھجوا دی کفن کے لیے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ پاک نے آیتیں اتاری، پیغام دیا پیارے نبی جی آپ ان کے لیے ایک بار معافی مانگے 70 بار معافی مانگے ہم اس کو معاف نہیں کریں، آپ جتنی مرتبہ بھی معافی ہم معاف نہیں کریں۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ 70 سے زائد پر اللہ اس کو معاف کر دیں گے میں اس کے لیے بھی تیار۔ بدلہ لینا، انتقام کا جذبہ، یہ کام کرنے والوں میں کہاں سے آ جاتا ہے میرے دوست؟ ہم تو سب کے لیے خیر خواہ ہیں، چاہے ہمیں کوئی کتنا نقصان پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرے کے لیے، 3 دن کی اجازت تھی اور یہ صلح میں لکھا ہوا تھا کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے، ابھی عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ حضور مکے میں داخل ہوئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کہاں بھاگ گئے؟ مکے سے دور کسی علاقے میں چلے گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی عداوت دل میں تھی اور روک نہیں سکتے اس لیے کہ معاہدہ ہوا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو مکہ ہی چھوڑ دیا، مکہ ہی چھوڑ دیا۔ حضور مکے میں داخل ہوئے، ان کے بھائی حضور کے ساتھ ہیں، مکے صحابی ہیں۔ حضور نے پوچھا خالد نظر نہیں آتے، خالد نظر نہیں آتے۔ ان کے بھائی کو پتا تھا کہ یہ مکہ کیوں چھوڑ کر بھاگا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر بھاگا ہے۔ اگر یہ بات کہتے تھے تو حضور کو تکلیف ہوتی، اور حضور کو تکلیف ہو یہ صحابہ سے برداشت تھا، ہمیں بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی ہے، کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول کو تکلیف۔ تو حضور نے فرمایا خالد نظر نہیں آتے، تو ان کے بھائی نے کیا کہا پتہ ہے؟ ان کا یا رسول اللہ اللہ اس کو لائیں گے، اللہ اس کو لائیں گے۔
تو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ خالد تو خالد ہے، خالد تو خالد ہے، ایمان لیا ہے، ہم اس کو اپنی آگے کی صف میں رکھیں گے۔ تو ان کے بھائی نے خط لکھا اور خط اس جگہ بھجوایا جہاں خالد چلے گئے رضی اللہ عنہ، اور اس خط میں لکھا دیکھ تو حضور سے بھاگ رہا ہے نا، تو حضور سے بھاگ رہا ہے، حضور تیرے بارے میں کیا کہہ رہے، حضور تیرے بارے میں کیا کہہ رہے۔ بس وہ خط ملنا تھا، اللہ نے دل کی دنیا ہی بدل دی، دل کی دنیا ہی بدل دی میرے دوست۔ ایسا حضور کی نظر پڑی، ایسے حضور کے دو بول نکلے، ایسی توجہ ہوئی، سب کچھ بدل گیا۔ کہاں مکہ چھوڑا اس وجہ سے کہ حضور کو نہیں دیکھنا، اور کہاں سفر شروع کر دیا مدینہ منورہ۔ سفر کرتے کرتے جہاں سے وہاں سے مدینہ پہنچے، اور سب سے پہلے ملاقات ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر کو کہنے لگے ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابو بکر کیا خواب دیکھا خالد؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک تنگی والی جگہ سے وسعت والی جگہ پہ جا رہا ہوں۔ تو حضور نے ابو بکر نے فرمایا کہ خالد وہ تنگی جو تو نے دیکھی ہے خواب میں وہ تیرا کفر ہے، اور وہ وسعت جو تو نے دیکھی ہے وہ اسلام ہے جس میں تو داخل ہونے والا ہے۔ اور پھر ابو بکر حضور کے پاس خود لے کر گئے، صحابہ مسجد میں موجود تھے، مسجد نبوی میں، دیکھتے کہ یا رسول اللہ خالد، حضور خالد کو کوئی کچھ نہ کہے، ہاں پرانا کوئی تقاضا نہ کرے، پرانے کوئی تانے نہ دے، خالد کو کوئی کچھ نہ کہے۔ اب یہ مسلمان ہوئے اور مسلمان اب حضور سے کہہ رہے رسول اللہ آپ پہلے دعا کیجیے، میں نے اسلام کے خلاف جو کچھ کیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے فرمایا خالد تجھے معلوم نہیں ہے کہ ایمان ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو ایمان سے پہلے کیے، ہجرت ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے، حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے۔ کہ رسول اس کے باوجود آپ پہلے دعا کیجیے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تو خالد کی ساری ان کوششوں کو معاف فرما دے جو اس نے اسلام سے پہلے اسلام کے خلاف کی۔ اور پھر اللہ نے کہاں پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا، اللہ نے سیف اللہ کی تلوار بن گئے، کتنے بڑے بڑے کام اللہ نے لیے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے میرے دوستوں کہ کون ہمارے ذریعے سے لگنے کے بعد کہاں سے کہاں اللہ اس کو پہنچا دیں گے۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرنا، بدگمانی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، اور میں چھوٹا بن کر چلنا۔ کوئی حیثیت نہیں ہے چاہے کتنے پرانے ہو جائیں۔ پرانا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایمان پر ختمہ اصل ہے۔ پرانا ہونا کوئی دلیل ہے ختمے کی نہیں میرے دوستوں، ایمان پر ختمہ اصل ہے، اخلاص پر ختمہ اصل ہے۔ ساری زندگی محنت کی، اخلاص نہ ہو پھر کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ ریا والے عمل، دکھلاوے والے عمل، اس کو تو شرک کا ہے، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے، دعوے اللہ کو پسند نہیں۔ ایک علاقے والوں نے حضرت امام حسن صاحب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ان کے علاقے میں اجتماع تھا، انہوں نے لکھا کہ ہم اتنی جماعتیں چلے بھی دیں گے، اتنی فلاں تقاضے بھی دیں گے، اتنی فلاں تقاضے بھی دیں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے پیچھے صرف 2 بول لکھے، فرمایا دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم دعوے نہ کرو، تم یہ کہو ہم کوشش کریں گے، اللہ چاہیں گے تو ایسا ہو جائے۔ تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستوں، ڈرتے رہنا ہے، ایمان پر خاتمہ مانگتے رہنا ہے، اخلاص پر خاتمہ مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا، استقامت مانگتے رہنے کی چیز ہے۔ تو اس کو چھوٹا بن کر چلنا، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جانور کا اور انسان کا، انسان تو انسان، جانور کا چھوٹا بچہ بھی پیارا لگتا ہے۔ ایک بزرگ نے بیان میں فرمایا کہ جو چھوٹا بن کر کام کرے گا نا وہ اللہ کا پیارا بنے گا، اللہ کا پیارا بنے۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ، اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، جو کچھ کر رہا ہوں تیرے فضل سے کر رہا ہوں، جتنا کر رہا ہوں وہ کم ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، فضائل صدقات کی حدیث ہے کہ نیکی 3 چیزوں پر کامل ہوتی ہے۔ نیکی کتنی چیزوں پر کامل ہوتی ہے؟ 3 چیزوں پر کامل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جب نیت کر لو اسے فوراً کر لو، دوسرے جتنا کرو اس کو تھوڑا سمجھو، اور تیسرے نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے جو عمل کی توفیق مل رہی ہے اللہ کے فضل سے مل رہی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ حضور بھی فرما رہے ہیں، ایک سفر میں پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی نے کہا کہ بکری کا بچہ میں ذبح کروں، دوسرے نے کہا میں بوٹی بنا دوں گا، کھال اتار کی بوٹی بنا دوں گا، تیسرے نے کہا کھانا میں پکاؤں گا۔ اب باری آئی جنگل سے لکڑیاں لانے، مشکل کام ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں پتہ نہیں ہے، گیس کے چولہے اور ساری چیزیں آ گئی، پہلے زمانے میں لوگ جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، ان کو پوچھو کتنا مشکل کام ہے۔ تو باری آئی جنگل سے لکڑیاں لانے کی، تو حضور نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں میں لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں جائیں گے جنگل سے لکڑیاں لینے؟ ہم جائیں گے۔ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ کمزور نہیں ہوں طاقت میں،
میں تمہارے مقابلے میں طاقتور ہوں. اور دوسری بات پتہ ہے کیا فرمائی کہ جتنا تم ثواب کے محتاج ہو نا, میں اللہ کے رسول بھی اتنا ہی ثواب کا محتاج ہوں. حضور کہہ رہے اپنے بارے میں کہ میں ثواب کا محتاج ہوں. جھک کر کھانا کھاتے تھے, دیکھ لگا کر کھانا نہیں کھاتے, غلاموں کی طرح کھانا کھاتے. فرماتے بندہ ہوں, بندہ بن کر کھاؤں گا. آپ کھانا نوش فرما رہے تھے, ایک یہودی عورت آئی ایسے جھک کر. اس عورت نے پتہ کیا کہ یہودی عورت, اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا ایسے کھانا کھا رہے جیسے غلام ہو, ایسے کھانا کھا رہے جیسے کیا ہو, غلام ہو. آپ نے سن لیا کیا فرمایا, فرمایا مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام ہوگا اللہ کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی عمل کرتے کرتے جنت سے ایک بالش فاصلے پہ رہ جاتا ہے, ایک بول منہ سے ایسا بولتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے. اور آدمی گناہ کرتے کرتے بالکل جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے, ایک بول منہ سے ایسا بولتا ہے جس کی وجہ سے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ کی دین ہے, کسی کا کمال نہیں ہے, اللہ کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے. اس لیے مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھتا دیکھیں, ان کے لیے دعا مانگے اور خوش ہوں, ان کے لیے دعا مانگے اور خوش ہوں. اس سے ان کے کام میں ان کا حصہ پڑ جائے گا. اور یہ جذبہ رکھنا کہ یہ آگے بڑھ گیا تو میں پیچھے ہو جاؤں گا. تو مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو باطل کی چال ہے, یہ تو باطل کی ترتیب ہے, یہ آگے بڑھ گیا تو میں پیچھے ہو جاؤں. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ہمارے بزرگ سے فرمایا, انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی نہیں, فرمایا دیکھو کسی کے ہاتھ پکڑ کر آگے کرنے سے اس کام میں کوئی آگے نہیں ہوتا, اور کسی کے ہاتھ کھینچ کر پیچھے کرنے سے کوئی پیچھے نہیں. جس کو اللہ آگے بڑھائے وہ آگے ہوگا, جس کو اللہ پیچھے کرے وہ پیچھے ہوگا, اور فیصلہ آخرت میں ہوگا. میرے دوست کون اخلاص کے ساتھ کیا, اس کا فیصلہ تو اللہ کریں گے, اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کے 3 بڑے اعمال ہیں, 3 بڑے اعمال ہیں. اللہ کے نام پہ جان دینا شہادت, علم پڑھنا پڑھانا, اور مال خرچ کرنا سخاوت. فرمایا اگر اخلاص نہ ہوگا اس میں, کہ جن دن میں اگر اخلاص نہ ہوا تو پہلے یہ جہنم میں ڈالے جائے. اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور ڈرتے رہنا. اور اخلاص کی پہچان کیا بتایا کہ اخلاص والا عمل چھپاتا ہے, ریاکار عمل دکھاتا ہے. اخلاص والا کیا کرتا ہے, عمل کو چھپاتا ہے. کیونکہ میرا کوئی عمل نہ دیکھ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے کیا سخاوت کی, کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے کیا عبادت کی. جس کے لیے کی اس کو پتہ ہے, بس اس کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں, اور نماز پڑھا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات مہمانی کس نے کی, رات مہمانی کس نے کی. اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ساری مسجد سارے مدینہ موجود, اگر میں کہہ دوں کہ میں نے کی تھی تو سب کو خبر ہو جائے گی, اس لیے خاموش رہے. تو حضور نے دوبارہ پوچھا رات مہمانی کس نے کی, پھر خاموش. تیسری بار حضور نے پوچھا رات مہمانی کس نے کی. اب حضور بار بار پوچھ رہے, نہ پتہ ہے حضور کو تکلیف ہو رہی, یہ کیسے گوارا ہو صحابہ. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کی تھی, آپ کو کس نے خبر کی. فرمایا جس کے لیے تو نے کی نا اسی نے مجھے خبر دی. رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے, رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سائل کو کوئی سامان بھجواتی نا, فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سائل کو کوئی سامان بھجواتی تو خادم سے پوچھتی, خادمہ سے تو کیا کہہ رہا تھا سننا. تو جب وہ سامان دیتی وہ سائل دعا دیتا تو وہ آ کر خاتمہ بتاتی کہ وہ آپ کو دعا دے رہا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اے اللہ ہم نے اس کی دعا بھی اس کو واپس لوٹا دی, کہ ہم اس کا کوئی بدلہ دنیا میں لینا نہیں چاہتے, ہم صرف اور صرف آخرت میں اس کا بدلہ لینا چاہتے. اس لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان اور اخلاص یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا, جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اخلاص بڑھے گا. اس لیے لگے رہنا ہے اور پر امید رہنا ہے, پر امید رہنا. اخلاص کے در سے عمل چھوڑنا نہیں ہے, ہمیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, اور یہ بھی ریا میں داخل ہے. بلکہ لگے رہنا ہے کہ اللہ اخلاص کی حقیقت نصیب فرما دے. قبولیت کی دعا مانگنی, اللہ عمل کو قبول فرما لے. اخلاص ہوگا اللہ عمل قبول کر لیں گے انشاءاللہ, نہیں ہوگا اللہ پیدا فرما دیں گے, اللہ پیدا فرما دیں گے. اور میرے محترم دوستوں بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے, مولانا ابراہیم صاحب بار بار یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری کی آتی ہے.
اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ بقدر ذمہ داری کے آتی ہے. جو جتنا ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ کی مدد اتنی اس کے ساتھ ہوگی. جو ایک محلے کی ذمہ داری سمجھ کر چلے گا اللہ کی مدد ویسی آئے گی. جو ایک شہر کی ذمہ داری سمجھ کر چلے گا اللہ کی مدد ویسی آئے گی. اور جو سارے عالم اور قیامت تک کی انسانیت کی ذمہ داری سمجھ کر چلے گا اللہ کی مدد ویسی آئے گی. اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. حدیث کا مضمون ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم سارے عالم کی نیت نہ کرو, تم قیامت تک کی انسانیت کی بھی نیت کرو. تم قیامت تک نہیں رہو گے, ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا؟ چند سالوں بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ لوگ آتے رہیں گے. ہم نیت کر کے گئے, ہم نے یہ نیت کی کہ اللہ جتنے لوگ آئے تو نے ایمان والا بنا, ہدایت والا بنا, اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا. تو میرے دوستوں جتنا دین دنیا میں پھیلے گا انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے, احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. صحابہ ساری دنیا میں پھرے, اللہ نے ان کے پھرنے پر ساری دنیا میں دین کو عام کر دیا. ہم سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں پھرو. پھرنے کے لیے جتنی قربانیاں سامنے آئیں اس کو اختیار کر لو. یہ اختیاری قربانی ہے. بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اختیاری قربانی کر لو ورنہ اضطراری قربانیاں کرنی پڑیں گی. اضطراری قربانیاں کرنی پڑیں گی. ایسے حالات آئیں گے کہ قربانی دینی پڑے گی. اختیاری قربانی کر. جو اختیاری قربانی کرے گا میرے دوستوں اللہ پاک اس کو ہدایت کے نور سے نوازیں گے, اپنے ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائیں گے اور اس کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. جیسے اللہ نے صحابہ کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. لوگوں کے اعمال ہمارے اعمال نامے میں آئیں گے. جو ہمارے ذریعے سے دین پر آئے, ہمارے ذریعے سے ایمان پر آئے, اعمال پر آئے, اللہ ان کے اجر ہمیں دے گا. مرنے کے بعد یہ اعمال ہمارے قبروں میں ہمیں پہنچتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی. کام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلنا ہوگا. اپنی ضرورتوں کو میرے دوستوں قربان کرنا ہوگا. اللہ کے راستے میں دھکے کھانے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل ہے, اور ایک صبح ایک شام دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس لیے تیار ہے سارے کے سارے انشاءاللہ. ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے جو جو تقاضے آئے اس پر بھی ہم لبیک کہیں گے, اور جو قربانیاں سامنے آئیں ہم اس کو چھوٹا سمجھیں گے. جو کچھ حالات آئے اللہ کے حوالے کریں گے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں. 2 قسم کے تقاضوں سے ہم تشکیل شروع کریں گے. ایک وہ بھائی جن کے قواعد پورے ہیں اندرون اور بیرون کے لیے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com